نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں اور گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں گر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں ہوائے ظلم سوچتی ہے کس بھنور میں آ گئی ہوائے ظلم سوچتی ہے کس بھنور میں آ گئی وہ ایک
دیا بجھا تو سینکڑوں دیے جلا گیا، وہ ایک دیا بجھا تو سینکڑوں دیے جلا گیا، اور اب ایک ہجوم میں آشکاں ہے ہر طرف رواں دواں، اب ایک ہجوم میں آشکاں ہے ہر طرف رواں دواں، ایک راہ نورد خود کو قافلہ بنا گیا۔ ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا اے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا اے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا اے۔ مخادیم، سادات کرام، پیران اعظام، صاحب صدر گرامی قدر، پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ حضرت قبلہ پیر سید غلام نصیر الدین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میزبان محتشم عزت مآب الحاج بشیر احمد صاحب اور ان کے فرزندان، میرے برادر عزیز حضرت علامہ قاری عمران الہی صاحب سیالوی، دیگر خوش نصیب خوش بخت تمام اہل ایمان برادران، مجھ سے قبل عزیزم صاحبزادہ صاحب نے بہت خوبصورت، بہت ہی پیاری گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے پیارے وطن، اس ارض وطن کو نظر بد سے سلامت رکھے۔ حضرات گرامی، میرے ذمے جو عنوان ہے وہ ہے عشق رسول۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسلام کا جو اصل الاصول ہے وہ صرف عشق رسول ہے، باقی جتنا جھگڑا ہے وہ یا طول ہے یا فضول ہے، ہمارا ماتھے کا زیور عشق رسول ہے۔ مگر معاملہ یہ ہے کہ عشق یہ اس کائنات کی مہنگی ترین متاع ہے، نہ یہ ہر شہر میں ملتا ہے، نہ یہ ہر بازار میں ملتا ہے، نہ یہ ہر دکاندار کے پاس ملتا ہے، یہ سودا بہت ہی خاص ہوتا ہے اور کسی کسی کے پاس ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں عشق کرم دا ازلی قطرہ تیں میں دے وس ناہی، ہک نہ لبیاں ہاتھ نہ آوے ہک نہ دے وچ راہی۔ یہ جو اللہ اور اس کے نبی کا عشق ہوتا ہے یہ خالصتاً فضل خدا ہے، اور قرآن مجید نے چھٹے پارے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا کہ ذالک فضل اللہ، یہ جو محبت کی متاع ہے، یہ جو عشق کا سرمایہ ہے، یہ
اللہ تعالی کی خالص عطا ہے. یہ نہ ماتھے رگڑنے سے ملتا ہے، نہ در در پھرنے سے ملتا ہے، اور نہ ہی اوراد و وظائف سے ملتا ہے. یہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح بارش جب سمندر کے سینے پہ برستی ہے، صرف ایک قطرے کے نصیب میں ہوتا ہے کہ یہ موتی بنے گا. بارش رم جھم برکھا جب برستی ہے، اس ایک ترستے کو، ایک قطرے کو ہر سمندری جانور کی ذات ترستی ہے. پتہ نہیں یہ رحمت کس کے منہ میں برستی ہے. جب بارش سمندر کے اوپر آتی ہے، ہر شے سمندر کی منہ کھول کے سطح سمندر کی طرف آ جاتی ہے. اسی لالچ اور لگن میں شاید وہ ابر نیساں کا قطرہ میرے منہ میں آئے. مگر مچھ بھی منہ کھول کے آتے ہیں، بڑی بڑی مچھلیاں بھی بڑا بڑا منہ کھول کے آتی ہیں، مینڈک بھی منہ کھولے ہوتے ہیں، گھونگھے بھی منہ کھولے ہوتے ہیں. ہر چیز منہ کھول کے آتی ہے، لیکن قدرت کی خالص عطا ہے وہ صدف، وہ سیپ جو سمندر کی تہ میں سو رہا ہے. فیصلہ اس کے حق میں ہو رہا ہے. اب گھونگے رہ گئے، مینڈک رہ گئے، مچھلیاں اور مگرمچھ رہ گئے. جب وہ بارش کا قطرہ آیا، قدرت نے اس صدف کو سمندر کی تہ سے اٹھایا، اٹھا کے اسے خود ہی باہر لایا، چھوٹا سا منہ کھلوایا، قطرہ اس کے منہ میں ٹپکایا، وہ پھر نظر ہی نہیں آیا. اب بڑے بڑے منہ والے، بڑے بڑے منہ والے رہ گئے، اور وہ امانت کون لے گئے؟ بالکل اسی طرح جیسے غازی علم الدین نے جب راج پال کو مٹی میں ملایا، خاک میں ملایا، خاک و خون میں تڑپایا، اور عزت کا تاج جب اس کے حصے میں آیا، اور وقت کے غوث کتب ابدالوں نے اس کا جنازہ کاندھوں پہ اٹھایا، تو حضرت علامہ اقبال نے رو کے فرمایا کہ اساں گلاں کردے رہے، درکھانا دا منڈا بازی لے گیا. کیا اب بھی آپ یقین نہیں فرماتے کہ یہ اللہ کی عطا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی قریشی ڈھونڈا، نہ کوئی ہاشمی ڈھونڈا، نہ کوئی راجہ ڈھونڈا، نہ کوئی خواجہ ڈھونڈا، معاف کرنا، نہ کوئی جٹ ڈھونڈا، نہ کوئی بٹ ڈھونڈا. رب نے نہ کوئی میاں ڈھونڈا، نہ کوئی تمندار راٹھ ڈھونڈا. اس نے ایک بالکل لڑکا تھا سو آوارہ، اس کو دے دیا خاص نظارہ. اس نے گستاخ نبی کو مارا جو تھا آوارہ، تاکہ علماء حضرات کو بھی پتا چل جائے کہ آپ ہی دین کے ٹھیکیدار، پیر صاحبان کو بھی پتا چل جائے کہ آپ ہی ستون نہیں ہیں. وہ جس سے چاہے گا اس دین کو کسی نے ٹیک نہیں دے رکھی.
یہ سب لکھ لیں، چاہے کوئی شیخ الاسلام ہو، چاہے شیخ القرآن ہو، چاہے کوئی شیخ الحدیث ہو. یہ دین کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کو کسی وزیر اعظم نے بڑھایا ہے، نہ کسی پریزیڈنٹ نے اسے آگے چڑھایا ہے. یہ اپنے کس بل پہ یہاں تک آیا ہے. اس کا صدقہ سب نے کھایا ہے، اس نے سب کو کھلایا ہے. اس میں کوئی شک کی کوئی بات. اس لیے قدرت جس کو چاہے گی اس کے سر پر یہ ہما بیٹھ جائے گا. اس لیے میں نے کہا کہ یہ رحمت کا قطرہ، اس کو جھولی پھیلا کر سب نے مانگا تھا، لیکن رب نے چاہا کہ یہ قطرہ جس کی قسمت میں موتی بننا لکھا ہے، ہم اس کو عطا فرمائیں گے جس کو ایک نکر میں خاموش پائیں گے. اسے خود اٹھائیں گے، خود سطح پہ لائیں گے، اس کا منہ کھولیں گے، بولنے والے بولیں گے. اس لیے جتنی بھی یہ ہماری حسین تاریخ ہے، اس میں عشق جب بھی آیا ہے اس نے چودھریوں کا کنڈا نہیں کھڑکایا ہے، اس نے بڑے بڑوں کا کنڈا نہیں کھڑکایا ہے، کہیں بلال کے رستے آیا ہے. معذرت کے ساتھ گجرانوالے والوں، یہ بتاؤ بلال کتنی فیکٹریوں کا مالک تھا؟ وہاں بڑے بڑے راٹھ بھی بستے تھے جن کی گردن میں سریے نہیں گاڈر تھے، وہ بھی وہیں تھے. لیکن یہ تقسیم عجب ہے، یہ اس کو ملتی ہے جسے دیتا رب ہے. غور سے سن لیں یہ مالک ملوں کے، سودے ہو نہیں سکتے دلوں کے. اللہ جسے عطا فرماتا ہے اس دنیا کا تاجدار بن جاتا ہے. اگر بلال کو تکیں عشق کے مزے چکھیں. سلمان نہ گھر رہا، نہ در رہا، نہ وطن رہا، نہ سجن رہا، خالی تن کا تن رہا. جتنے عشاق ہیں، جتنے سینہ چاک ہیں، لگتا ہے گھر در سے پاک ہے. انہوں نے ہی بیڑا اٹھایا ہے. اگر میں پچھلی تاریخ کو دیکھوں تو یہی کہتی ہے. لیکن عشق کی بنیاد، عشق کی بنیاد پہلے دکھ ہے، پھر سکھ ہی سکھ ہے. عشق کا آغاز جو بھی ہو دکھ ہے، لیکن بعد میں سکھ ہے. جب یہ آتا ہے نیندیں حرام فرماتا ہے. ہر دنیا کے ہر مسافر کے لیے آرام ہے، لیکن اہل درد پر آرام حرام ہے. یہ رلاتا ہے. یہ میاں صاحب کہتے ہیں جنہ دے من عشق سمانا، رونا کم انا بچھڑے روندے ملدے روندے روندے ٹردے راہاں. خبیب کو دیکھیں سولی پہ لٹکایا گیا، لیکن گھبرایا، قدم پیچھے ہٹایا. سارا زمانہ جدا ہے، اس کے من میں خدا ہے، نظر میں پیارا مصطفیٰ ہے.
لیکن ایک بات لکھ رکھیں، دنیا کا ہر عشق بندے کو ذلیل کرتا ہے، دنیا کا ہر عشق بندے کو ذلیل کرتا ہے، لیکن اللہ رسول کا عشق ہے جو بندے کو جلیل کرتا ہے۔ فرق رکھنا ہے، اللہ اور اس کے نبی کا جو پیار ہے ان پیار کرنے والوں کا بیڑا پار ہے۔ ان کے فیصلے اگر آپ کرنا چاہیں تو نہ آغاز میں کریں نہ درمیان میں کریں، ان کے اوپر جب کمنٹس دیں تو اینڈ پہ، انجام پہ۔ میں شاید نہیں سمجھا سکا، جب اللہ اور اس کے رسول کے عاشقوں کے اوپر فیصلہ دینے بیٹھے، اپنی فکر کا نتیجہ مرتب کرنا چاہیں، نہ آغاز تکیں نہ درمیان دیکھیں، انجام دیکھیں۔ اور ہر چیز کا دار و مدار انجام پہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار انجام پہ ہے۔ اگر آپ شروع میں بھی آپ نے فیکٹری بنائی، بڑا پیسہ آیا، دوسرے مہینے تیسرے مہینے، لیکن جب سال کا اینڈ آیا آپ نے سارا حساب فرمایا، نتیجہ 15 لاکھ نقصان آیا، آپ نے کیا کمایا؟ نتیجہ یہ ہے کہ نتیجہ اگر خراب ہے تو سمجھو کھانا خراب ہے۔ اگر انسان نے بچپن میں نماز نہ پڑھی، جوانی میں سستی کر گیا، بڑھاپا آیا، پھر بھی اس نے قدم آگے نہ بڑھایا، بس موت کا وقت نیڑے آیا، اس نے رو رو کے رب کو منایا، اور مرنے کا وقت جب آیا آنکھ سے آنسو کا طوفان ہے، ہونٹوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بیان ہے، اب جان قربان ہے، سلامت اگر ایمان ہے۔ نتیجہ دیکھنا چاہیے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ میں مقرر ہوں، میری تقریر بولتی ہے، طاقت والے کی طاقت بولتی ہے، اس کے پاس طاقت ہے، طاقت بولتی ہے، علم والے کا علم بولتا ہے، لیکن یاد رکھو عاشق نہیں بولتے، نہ ان کا علم بولتا ہے، نہ ان کی تدریس بولتی ہے، نہ ان کی دولت بولتی ہے، عاشقوں کے ہمیشہ جنازے بولتے ہیں۔ آپ نے سمجھا، عاشقوں کے جنازے بولتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو کچھ میرا شرم ہے، مجھے آپ کا شرم ہے، یہ چیز کمزوری ہے، کیونکہ جب لوگ ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں رکھتے کچھ نہ کچھ احساس ہوتے ہیں، مزہ تب آتا ہے جب یار قبر میں اترنے لگے، آنکھ بند ہو گئی، دھڑکن تھم گئی، نبض ٹوٹ گئی، رشتے چھوٹ گئے، جنازہ اٹھنے لگا، اب آنکھ تک نہیں رہی، پتہ سب کو ہے وہ چلا گیا،
پلٹ کے آنے والا نہیں، کچھ نہیں دیں گے گلا بھی نہیں کرے گا۔ اب کسی کی مرضی، بولے بولے نہ بولے نہ بولے، آئے آئے نہ آئے نہ آئے۔ یا جنازوں پہ اس لیے لوگ آتے ہیں کہ یہ تو مر گیا ہے، اس کا بھائی وزیر اعظم ہے، یا اس لیے آتے ہیں یہ تو جا رہا ہے، اس کے باپ کی 6 ملیں ہیں، یا اس کا باپ افسر ہے۔ لیکن جس کا پتہ ہو بالکل مسکین ہے، نہ مل ہے نہ زمین ہے، برسینے میں عشق رحمت للعالمین ہے، پھر پتا چلتا ہے کہ ہر کوئی خود بولا لیکن عاشقاں نہیں پایا رولا۔ جب لوگوں نے انہیں کاندھے پہ اٹھایا، اور پھر مزہ یہ ہے لوگوں نے جب کاندھے پہ اٹھایا، وقت کی طاقت نے پہرا بٹھایا، نہ ٹی وی بولے نہ اخبار بولے، واہ حکومت دیو ڈھولے۔ کتنا بڑا جبر ہے۔ جب وہ شہید جس دن گزرا، رات کو میں نے نوائے وقت والوں سے خود بات کی، میں نے کہا کہ آپ نام کیوں نہیں لیتے؟ کہنے لگے کہ اگر ہم نے اشارتاً کنایتاً بھی ایک سطر لکھ دی تو ہمارے اوپر وہ ڈکلیریشن منسوخ ہو جائے گا، ہم تو لٹ جائیں گے۔ میں نے کہا چلو نام نہ لو، شہید اسلام کرو۔ کہتے ہیں یہ بھی اشارہ اسی طرف جاتا ہے۔ میں نے کہا شہداء اسلام کرو۔ کہنے لگے اشارہ اسی طرف جاتا ہے، یعنی اشارہ تن بھی نام پہ پابندی ہر طرف۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ بہت پڑھ رہی ہے۔ ابھی میں بولوں گا تو انشاءاللہ آپ پہ فرشتے شروع ہو جائیں گے، آپ گھبرائیں نہیں۔ لیکن آپ ذرا وقت کا جبر دیکھیں کہ ٹی وی کی سکرین بلیک کر دی گئی ایک فرد کے لیے، اخبارات کے دھوئیں نکال دیے گئے ایک فرد کے لیے کہ کوئی نہ بولے، کوئی زبان حرکت میں نہ لائے۔ لیکن جس وقت جنازہ اٹھا، ساری حکومت سر پکڑ کے حیران ہے، یہ کیسے بھرا پنڈی کا میدان ہے۔ کہاں سے آ گیا اتنا انسان ہے، ہر فرد پریشان ہے۔ یہ بھول گئے کہ یہ قوت ایمان ہے۔ تم اشتہاری ہو، کروڑوں کے اشتہار ہمارے غریبوں کے پیسے سے لگواتے ہو، نام کماتے ہو، لیکن آج فیصلہ ہوا تم کروڑوں کے اشتہار دے کے بھی دل میں جگہ بنا نہ سکے۔ یہ فیصلہ ہوا کہ تم سروں کو جھکا سکتے ہو، اپنی طاقت اور پاور سے سر جھکا سکتے ہو، سودوں کے تن کے سودے کر سکتے ہو۔ لیکن آج پتا چلا سروں کو خریدنا اور ہے، دلوں کو جیتنا اور ہے۔ سر کہیں اور جھکے تھے، دل کہیں اور بکے تھے۔ حضرت بی بی آسیہ فرعون کے گھر میں تھی، جب رب کا نام لیا فرعون طاقت میں تھا، حکومت میں نہیں، حکومت والا تھا۔ اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس حکومت تھی، اور وہ ملکہ تھی۔ عشق کا کمال دیکھ، وہ ملکہ تھی، پکڑ کے زنجیروں میں جکڑ کے لائی گئی۔ فرعون نے کہا میرے گھر کو آگ لگی، میرے گھر کے چراغ سے
تو میری بیوی ہو کے میری خدائی کا انکار، تو ہو گئی میری سلطنت کی غدار، میں تجھے وہ سزا دوں گا، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ اس نے کہا جم جم کے دے، ایک بار نہیں 1000 بار، میں ہوں دل سے تیار، جتنی تیرے پیکاں ہیں میرے سینے میں اتار، تیرا 1,00,000 بار انکار ہے، اس سچے رب کا 1,00,000 بار اقرار ہے۔ سر پہ تیرا قبضہ ہے، دل پہ کسی اور کا قبضہ ہے، یعنی سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، سر آئینہ میرا پس آئینہ کوئی اور ہے، میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، میں کسی کے دست طلب میں ہوں تو کسی کے حرف دعا میں ہوں، میں نصیب ہوں کسی اور کا، مجھے مانگتا کوئی اور ہے۔ اگر سخت جان کسان ہو نا دیہاتی، اس کو 2-4 ڈنڈے بھی لگ جائیں تو برداشت کر لیتا ہے، اگر گجراں والے کے چیڑے کھانے والا ہو یا لاہور کے پاوے کھانے والا ہو یا کراچی کے، نہیں چلو بعد میں، یہ نازک بدن، یہ سیمی تن، یہ گل بدن شہری بابو، دیہاتی ذرا سخت جان ہے وہ سہ سکتا ہے، لیکن جو سونے کے چمچے منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں ان کو مارنا نہیں، اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، بس ان کو ذرا اٹک لو، تھوڑا سا جھٹک لو، بس ان کو ایک بوٹ دکھاؤ گے، ان کو وہیں پہ لم لیٹ پاؤ گے، پھر جدے دیکھتے نظر آؤ گے۔ ان کو زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت، نازک مزاج، نازک بدن، گل بدن، سیمی تن ہمارے سجن، لیکن یاد رکھیں بندہ ہو نازک بدن، لیکن عشق کی دنیا میں جب آتا ہے فولاد بن، ایک عورت، دوسرا ملکہ وقت کی، تمام نعمتوں کے سمندر میں پوری کی پوری غرق، لیکن یہ ہے بندے بندے میں فرق۔ جب اس نے عشق الہی کا تاج سجایا، فرعون نے پکڑ کے دیوار کے ساتھ لگایا، دیوار کے ساتھ لگا کے ہاتھوں میں لوہے کی میخیں گاڑ کے خون کے فوارے پھوٹے، حوصلے دیکھنے والوں کے چھوٹے، لیکن موسیٰ کلیم اللہ گزرے، ایسے لگے تھر تھرانے، بی بی کی نگاہ پڑی، کہا موسیٰ پوچھ میرے رب سے اب خوش ہے کہ نہیں، پوچھ میرے رب سے اب راضی ہے کہ نہیں۔ موسیٰ نے کہا بی بی رب سے پوچھ چکا، رب فرشتوں کو بول رہا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول رہا ہے، تیرے حوصلے تک کے شیطان پوری کابینہ سمیت ڈول رہا ہے۔ نہیں سمجھے؟ پوری شیطان پوری کابینہ سمیت ڈول رہا ہے، جبریل تیرے اوپر رحمت کے موتی رول رہا ہے، رب فرشتوں سے بول رہا ہے
کہ مرد تکنے ہوں تو زمین پہ تکو، او فرشتو عرش چھوڑو رحمت کے پر زمین پہ رکھو۔ بی بی نے وہیں دی صدا، کہا موسیٰ اگر وہ راضی ہے تو پھر ہم بھی اس حال میں، بس اتنا کہنا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون۔ صدقے اس حضرت عشق کے یہ جب آتا ہے تو خواتین عورت جو نازک بدن ہے، لیکن جب حضرت عشق آتا ہے پہاڑوں سے بھی مضبوط کر جاتا ہے، یہ چیونٹیوں کو ہاتھیوں سے لڑاتا ہے، یہ چڑیوں کو شہباز پہ غالب کر جاتا ہے، یہ پابندوں کو ارجمند کر دیتا ہے، یہ مسکینوں کو سر بلند کر دیتا ہے، یہ مر کے بھی زندہ ہوتا ہے اور یزید مار کے بھی سے شرمندہ ہوتا ہے۔ بات ہے میرے نبی کے عشق کی، میں نے کہا نا یہ خود نہیں بولتے، میرے نبی کے عاشقوں کے جنازے بولتے ہیں۔ ایک جنازہ اٹھا تھا، وہ بھی ہمارا امام تھا، عجب یہ ہے کہ میرے نبی کا ہم نام تھا، وہ امت کا امام تھا، اور مزہ یہ ہے کہ وہ امام میرے نبی کا ہم نام تھا، اور قدرت کی اس فرشتوں کی دنیا میں بڑا اس کا نام تھا۔ وہ اتنا سونا تھا، اتنا سونا تھا، اتنا حسین تھا کہ جب باہر نکلتا تھا چہرے کو ڈھانک کے نکلتا تھا کہ کسی کی نظر پڑی کوئی فتنے میں پڑ نہ جائے، کوئی آنکھ لڑ نہ جائے، اتنا سونا۔ خیر اس کی وہ داستان جدا، پر جس دن جنازہ اٹھا، جس دن جنازہ اٹھا تو جنازہ جب گلیوں میں آیا، دارا شکوہ نے لکھا 40,000 عیسائی، یہودی، بت پرست، آتش پرست، 40,000 کافر نے جنازہ تک کے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب 40,000 نہ حد نہ شمار کفار نے توڑے زنار، اپنا ایمان دیا دین اسلام پہ وار، مسلمان ہوئے حیران، ان کے پچھلے ہوئے پریشان، یہ اب کس کی تبلیغ سے ہوئے مسلمان؟ مولاناؤں کو مان ہے کہ ہم ہی دین کو آگے بڑھا رہے ہیں، لیکن دین کو تو جنازے آگے بڑھا رہے ہیں۔ لوگ دوڑے، 40,000 بندہ جس نے ابھی کلمہ پڑھا، پوچھا ان سے کہ تم امپریس ہوئے کن سے؟ انہوں نے کہا تم نے فقہ کے مسئلے لیے جن سے، ان سے۔ انہوں نے کہا اے پاگلو، وہ تو خود چٹی چادر اوڑھ کے، رشتے سارے توڑ کے، مکھ اللہ رسول کی طرف موڑ کے، کاندھوں پہ سوار، اب ہیں ادھر جانے کو تیار۔ تم نے ان کو تک کے کلمہ پڑھا؟ کہا ہاں۔ کہا سبب بتاؤ،
سبب بتاؤ. انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس جنازہ دیکھا اور ذرا سا مکھڑا دیکھا، ذرا سا مکھ دیکھا مرنے والے کا. کہا پھر کلمہ کیوں پڑھا؟ کہا من سے نکلی صدا، اندر سے آئی آواز. جب ہم نے اس امام محمد کو دیکھا، ہم نے دیکھ کے یہ سوچا کہ جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد ایسا ہے تو مدینے والا بڑا محمد کیسا ہوگا. جب غلام میں محمد ایسا ہے تو مطلق امام محمد، چھوٹا محمد ایسا ہے مدینے والا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اور جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم. اس لیے نبی کے عاشق بولتے نہیں، ان کے جنازے بولتے ہیں. یہ محمد تھا، آگے احمد. سبحان اللہ. یہ محمد ہیں، آگے احمد ہیں. جرم ہوا کہ وقت کی حکومت سے ٹکرایا، عدالت نے اس کے خلاف فیصلہ سنایا کہ احمد کو لایا جائے، ہاتھوں کو زنجیروں میں جکڑا جائے، گلے میں توق ڈالے جائیں، اس کو باندھ کے گدھے پہ چڑھایا جائے اور پورے بغداد کے بازاروں میں پھرایا جائے اور بتایا جائے یہ حکومت کا باغی ہے، یہ حکومت کا غدار ہے، اسے حکومت کی سوچ سے انکار ہے. یہ نئی سوچ نہیں، یہ پرانی ہے. یہ جبر بھی پرانے ظالموں کی نشانی ہے. لیکن یار انہیں سلامت رکھتا ہے، یہ بھی اس کی مہربانی ہے. وقت کا امام احمد. یہاں صوفی بیٹھے ہیں، وہ صوفیاء کے اماموں کا امام. اگر کوئی حدیث والے بیٹھے ہیں، امام مسلم، امام بخاری، یہ اس کے دروازے کے بھکاریوں کے بھکاری. اتنا بڑا امام حدیث کا، تصوف کا، بشر حافی جیسے لوگوں کے ساتھ جس کا یارانہ ہے فقیروں کی بارگاہ میں آنا جانا. اتنی بڑی ہستی امام احمد کی، لیکن ظالم حکمرانوں نے پکڑ کے زنجیروں میں جکڑا اور گدھے پہ چڑھایا، اوپر گدھے پہ چڑھا کے بازاروں میں پھرایا تاکہ رسوا کرو، ذلیل کرو. اوپر کہا جلادوں کو تم ہاتھ میں اٹھاؤ کوڑے اور ضربیں بدن پہ لگاؤ، بازو توڑو، پسلیاں توڑو. وقت کا عظیم امام، عظیمت کا امام، کوڑوں کی ضربیں پڑتی ہیں، بازو ٹوٹ جاتے ہیں، پسلیاں کڑکنے لگتی ہیں اور چمڑا پھٹتا ہے، خون نکلتا ہے، منہ سے خون جاری ہے. اور امام احمد
آپ بے ہوش ہو کے سواری پہ گرتے ہیں بندھے ہوئے، پھر ہوش آتا ہے تو ادھر ادھر تکتے ہیں، زمانہ تماشا دیکھ رہا ہے، فرماتے ہیں او تماشا دیکھنے والوں میرا نام احمد ہے، جو جانتا ہے مجھے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا جان لے میرا نام احمد ہے، میری اب بھی پکار ہے، اب بھی میری صدا ہے، یہ جو پاک قرآن ہے یہ صفت خدا ہے، میری اب بھی یہی صدا ہے، حکمرانوں نے غلط کہا ہے، یہ قرآن مخلوق نہیں صفت الہی ہے، میرے خون کا قطرہ بلکہ میرے خون کا ہر قطرہ تیری توقیر بنے گی، میرے گرتے ہوئے آنسو سے تیری تصویر بنے گی، لام لے چلو بند بند میرا سونے سائیں دا پلنگ بنامنے نو، اے لتاں میریاں دے کرو چار پاوے، باہاں رکھ لو باہاں بنامنے نو، والا میریاں داوان وٹو چم رکھ لو سیج وچھامنے نو، علی حیدر شاہ باقی پنجرا بچیا، اے رکھ لو یار دے جام پلامنے نو، لاجپال 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 پیر سیال پیر سیال پیر سیال، سبحان اللہ اکبر۔ جب ظلم نے اپنی جانب سے انہیں ادھموا کر دیا، زنجیریں کھول دی گئیں، رسے کھول دیے گئے، آپ نیم مردہ ہو کر گھر لائے گئے، حکومت نے تب بھی وہی جبر کیا، اب بھی وہی جبر کیا۔ کہتے ہیں نا وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے، وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے۔ حکومت نے اس وقت پابندی لگائی کہ کوئی بھولے سے بھی احمد کے حجرے کی طرف جاتا نظر نہ آئے، لیکن حکومت کو پتا نہ تھا کہ سر پہ قبضہ ہو سکتا ہے پر اس دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں۔ پولیس فوج چوراہوں پہ ڈٹ گئی لیکن مخلوق سے ہر ہر گلی اٹ گئی، دل حکمرانوں کی تک کے اس کے بیمار کے پوچھنے والے پھٹ گئی کہ مخلوق آئی کہاں سے، بازار بھر گئے، گلیاں بھر گئیں، اور حکومت حیران کہاں سے نکلے انسان۔ لیکن حضرت امام احمد کا وہیں سے جب جنازہ اٹھا، حکومت کی پابندیوں کے باوجود، یہ تیسری صدی ہے، حکومت کے پابندیوں کے باوجود 8 لاکھ مرد اور 60,000 عورت جنازے میں کھڑی ہے۔ کتنی؟ 8 لاکھ مرد اور 60,000۔ کبھی عورتوں کو بھی جنازے میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن عاشقوں کے جب جنازے اٹھے
100 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، 60,000 بیبیاں جنازے میں پہنچی. لوگ دوڑے، بیبیوں خیر تو ہے، یہ فرض کفایہ ہے، آدھے مرد نہیں، کچھ بھی پڑھ لیں سب کی طرف سے ادا. پر تم نے دیواریں توڑ دی، تم نے گھروں کے پھاٹک توڑ دیے، یہ کیا ہے؟ کہا نکلی تھی کہ ہم محمد عربی کے دیکھیں کیسا مت والا ہے، دیکھیں اس اندھیر نگری میں کس کے چہرے کا اجالا ہے، کس سے راضی کملی والا ہے. یہیں سے سمجھ جاؤ پیارو، دنیا جنہیں مٹاتی ہے قدرت انہیں اٹھاتی ہے. جند جب نبی کے نام لگ جاتی ہے پھر ذرے زر بن جاتے ہیں، قطرے سمندر بن جاتے ہیں، پھر ملکاں تے درخانہ دے منڈے سکندر بن جاتے ہیں. پھر لوگ نعرے لگاتے ہیں نہ دارا اچھا ہے نہ سکندر اچھا ہے، ان سب سے محمد کا کلندر. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. اس دنیا میں بڑے بڑے شاہ آئے، لیکن شاہوں کو، بادشاہوں کو، بڑے بڑے تمنداروں کو، بڑے بڑے جرنیلوں کو، بڑے بڑے ملوں کے مالکوں کو، اور دنیا کی قوموں کے بڑے بڑے سرداروں کو وقت کی، شب و روز کی، لیل و نہار کی چکی نے پیس کے فنا کر دیا، لیکن بلے شاہ اسا مرنا نہیں. نہیں سمجھے؟ کبھی لاہور آئے نا، لاہور کے رستے میں ایک راوی سے پہلے ہے شاہ درہ، شاہ درے سے پہلے ایک چوک سے دیکھیں بائیں، وہاں سو رہا ہے ایک، کیا نام ہے، سلطان بادشاہ دلی کا جہانگیر. اس کے پہلو میں اس کی نور جہان. اور یہ جو ہے نا ہمارے چاپلوس حکمران، انہوں نے 1000 کے نوٹ کے اوپر جہانگیر کے مقبرے کا فوٹو دیا ہوا ہے. کیوں؟ کس پیار کی وجہ سے؟ صرف اس لیے کہ یہ ان کے قبیلے کا آدمی ہے. داتا صاحب کا فوٹو بھی تو ہو سکتا تھا، داتا صاحب کے مزار کا ہو سکتا تھا، لیکن کس کا دیا؟ جہانگیر بادشاہ کا، اس کے مقبرے کا، کیونکہ ان کے قبیلے کا آدمی. ویسے تو انہیں کوئی مرنے کے بعد پوچھتا نہیں، انہوں نے کہا چلو اپنے قبیلے کا ہے، اس کا 1000 کے نوٹ پہ فوٹو چھاپ دو تاکہ یوں دنیا جانے. پر 1000 کے نوٹ کے بھی اس کے مقبرے کا فوٹو چھاپ کر اسے زندگی دلا نہ سکے. اسی لاہور کے راوی کو کرو پار، آگے آئے گا ایک فقیر کا دربار. نہ حکومت تھی نہ سرکار، وہ بس نبی کے در کا گدا تھا، نبی کے در کا گدا تھا. اس کا بابا مولا علی تھا، اور اس کا نام خود علی تھا. صدقے جائیے ادھر جہانگیر ہے،
ادھر سنیوں کا پیر ہے، اس کا 1000 کے نوٹ پہ تم نے حکمرانوں فوٹو چھپوایا پر ککھ ہاتھ نہ آیا۔ جب جاؤ گے مقبرہ جہانگیر پہ چند کتے نظر آئیں گے یا کچھ نشائی ستے نظر آئیں گے، لیکن صدقے تیرے مدنی میرے جنہوں نے کھائے ٹکڑے تیرے، رات کے 3 بجے ختم نہیں ہوتے پھیرے۔ کتے میں غلط نہیں آکھیا؟ اسی سے پتہ چل جائے گا وہ میرے نبی کا غلام بے حد بے انداز گیا، لے کے سینے میں بڑے بڑے راز گیا، کہتے ہیں ممتاز ممتاز گیا۔ تم نے اس کے اوپر پابندیوں کو لگایا لیکن نتیجہ نظر آیا۔ اب جس دن تم مرو گے وہ جیت گیا تم ہارو گے۔ لکھ رکھو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے، بس جس طرح میرے عزیز صاحبزادہ صاحب نے عرض کیا ہم بھی یہی کہے دیتے ہیں، بتائے دیتے ہیں کہ نبی سے پیار نہ کرو گے، اگر نبی سے بے وفائی کرو گے، جس دن مرو گے سارے قرض بھرو گے۔ اب تم بولو کیسے ڈوب کے ترو گے اگر بے وفائی مدنی سے کرو گے، کیونکہ دنیا میں نتیجہ نہیں، نتیجہ اس دن آئے گا جس دن جنازہ قبریں بولیں گی جنازے۔ چلو شادرہ تو اورلی طرف ہے، آگے انار کلی ہے، انار کلی میں ایک گلی ہے جو مشرق کی طرف چلی ہے۔ شکر ہے تسی ہس پے، سبحان اللہ، ورنہ میں تو سمجھا تھا تسی ویسے تیاری کر کے آئے ہو، ایک چوپ تے 100 سکھ۔ اللہ اکبر۔ انار کلی ہے نا جی، انار کلی میں ایک گلی ہے، اس گلی کو ذرا تھوڑا سا آپ آگے مشرق کی طرف جائیں گے، اس طرف ایک قبر کو پائیں گے، اس قبر کے ماتھے پہ لکھا ہے دلی کا لاکھ داتا۔ دلی کا حفیظ جالندری کہتا ہے کہ ایک دن میں، وہ تھا قطب الدین ایبک، دہلی کا بادشاہ، دلی کا لکھ داتا۔ حضرت حفیظ جالندری کہتے ہیں میں جو آیا میں نے ایک کتے بدبخت کو اس کی قبر پہ پیشاب کرتے پایا۔ جالندری کہتا ہے میں گھبرایا، خدایا یہ کیا نظر آیا، مجھے فوراً اندر سے کسی نے سمجھایا، دیکھ ایک وقت کا حکمران ہے، قبر کی مٹی بھی پریشان ہے، ادھر دیکھ جدھر ایمان ہے۔ رات کے 3 بجے لاہور سویا ہے، فقیر اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے رویا ہے، ایک کی ہویا ہے، بلے شاہ کی صدا آئی، بلے شاہ اسا مرنا نہیں، اوے گور پہ آ کوئی ہور۔ نہیں سمجھے؟ کرسی دے پاوے دے واسطے مرنے والے شہید نہیں ہوں دے۔ شہید کون ہوتے ہیں؟ میرا شاہ حسین کہتا ہے شاہ حسین او شہید کہاں جڑے مرن متران دے اگے، نی سیو اساں نینا دے آکھے لگے۔ اسے حق ہے شہید کہلائے
کہ مرتے وقت ادھر روح نکلے ادھر مدنی کی دید ہو، یہ موت کیسے ہو یہ کیوں نہ عید ہو، وہ ادھر ممتاز ادھر فرید ہے، اس کو بھی دید ہے اس کو بھی دید ہے۔ زندہ میں نے کہا نا موت فیصلے کرتی ہے۔ جنازے ایک عاشق تھا میرے نبی کا، نام تھا جلال الدین، رہنے والا تھا قونیہ کا، مشہور ہے رومی۔ جب آخری وقت آیا روح نے پرواز فرمایا، روح کا آخری لمحہ تھا، پوری دنیا وہاں پورے روم کے مومن مسلمان مشائخ پیر فقیر عالم سارے آئے، آ کے اٹھائے ہاتھ، کہنے لگو دو ہمارا ساتھ۔ سب نے ہاتھ اٹھائے، کہا مولا رومی کو شفا دے۔ کیا کہا؟ رومی کو شفا دے۔ رومی کو ہچکی لگی تھی موت کی، شفا کا نام سن کے غصے سے اٹھا، موت کو شکست دے کے اٹھ بیٹھا۔ دیکھا دعا کرنے والوں کو، کہا دوست بن کر دغا نہ دو، ہائے ہائے مجھے دوست بن کر دغا نہ دو، میں ہوں صدمہ عشق سے جاں بلب، مجھے زندگی کی دعا نہ دو، دوست بن کے دغا نہ دو۔ انہوں نے کہا رومی دعا مانگ رہے ہیں رب سے، اللہ تجھے شفا دے۔ فرمایا دشمنوں والی دعا نہ کرو۔ کہا کیوں؟ کہا بس بیچ میں موت کا پردہ اڑا ہے، پردے کے پیچھے مدنی کھڑا ہے۔ غلام فریدا لکھ عید منے ساں، جڈاں بچھڑے مل سن ماہی، وہ اور ہوں گے جنہیں ڈبو دیا تو نے، کبھی ہماری راہ میں آنا بھمر بن کر۔ حضور شاہ جی انہوں نے اس لیے اچانک شب خون مار کے رات کو سزا دی نا جی، کہ پھانسی پہ چڑھایا۔ پوچھا گیا عدل والوں سے قلم والوں سے کیوں پھانسی پہ چڑھایا؟ انہوں نے کہا پھانسی کا مطلب ہے سزا، سزا کا مطلب ہے تاکہ عبرت ہو پچھلوں کو، عبرت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس راہ پہ پاؤں نہ رکھے۔ لیکن انہیں پتہ اس وقت چلا سزا اس لیے دی گئی تاکہ کوئی اور اس طرف قدم نہ بڑھائے۔ این دوسری رات میری اپنی بات، مجھے ایک ایف اے کا طالب علم ملا، مجھے کہنے لگا حضرت جی موت دیتے خوف ہی مک گئے نے۔ کیا؟ اس بچے نے کہا حضرت جی موت دے خوف ہی مک گئے نے۔ میں آکھیا ہوئے بھلیا مینو سمجھ نہیں آئی منڈیا۔ انہیں آکھیا استاد جی او میں فیس بک تے ممتاز قادری ہراندہ جنازہ ویکھیا ہے، میرا بھی دل کردہ ہے میں مرہ تے انجی مرہ۔ میں اپنے آپ نو تھام کے بہ گیا، اے منڈا کی کہہ گیا او ملک بازی لے گیا۔ اے ایک نو مار کے سمجھانا چاندے سن کہ کوئی اس راہ تے نہ آوے تے، پر انہیں جان والے نے تے ہر بندے نو ممتاز بنا چھڑیا۔ ہوائے ہوائے ظلم سوچتی ہے کس بھنور میں آ گئی،
وہ ایک دیا بجھا تو سینکڑوں دیے، سینکڑوں دیے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں یہ بات سچی عرض کر رہا ہوں کہ ممتاز نے جو کام کیا حضرت غازی نے، وہ پوری امت پہ فرض تھا۔ یہ اپنے علماء سے پوچھیں، لکھا ہے کہ اگر کوئی نبی کی بے ادبی اشارتاً، کنایتاً، تحریراً، تقریراً، اشارہ بھی کوئی کر دے بے ادبی کا، تو وہ بھی اگر توبہ بھی کرے تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور یہ جملہ لکھا ہے، اما الامت فیجب علیہم قتلہ، امت پہ اس کی زندگی کا چراغ بجھانا لازم ہے کہ جو نبی کی بے ادبی کر جائے پوری امت پہ فرض، لیکن ایک بندہ ادا کر کے گیا ہے سب کا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کبھی کبھی تو یوں ہوا اس ریاض دہر میں، ایک پھول سارے گلستان کی آبرو بچا گیا، ایک پھول سارے گلستان کی آبرو۔ چاہنے والوں نے یہی چاہا تھا کہ نام ختم، کام ختم، لیکن نام بھی ختم نہ ہوا، کام اور بڑھ گیا ہے، سمندر عشق کا اور چڑھ گیا ہے۔ پہلے دریا تھا اب سمندر ہے، پہلے ایک سکندر تھا اب ہر مومن قلندر ہے۔ یزید نے یہی تو سوچا تھا، یزید نے یہی سوچا تھا، یزیدیت نے یہی سوچا تھا کہ میری کرسی کو دوام رہے، ہمیں اسلام رہے نہ رہے، کرسی کو دوام رہے۔ کرسی کے نشے میں جو پلید یزید آیا، اس نے نبوت کے گلشن کو مٹانے کا پروگرام بنایا، اور نبوت کے گلشن کے عین درخت کے اوپر اس نے کلاڑا موت کا چلایا۔ تھوڑی دیر کے لیے مسکرایا، لیکن جب آنکھ کو کھولا جہان بدلا نظر آیا، اور تقدیر نے ہنس کے بتایا ذرا تک، دیکھا کہ میرے حسین کا سر پردیس میں نوکے سنان پہ چڑھا ہے۔ ہائے ہائے، تقسیم دیکھو، سر کٹ کے نوکے سنان پہ چڑھا ہے، اور یزید تخت پہ بیٹھا ہے، لیکن کیفیت عجیب رہی کہ ان کا سر کٹ کے نوکے سنان پہ بلند ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، سرے حسین، سرے یزید، سرے تخت، یزید تخت پہ حکومت میں ہے، لیکن فیصلہ دیکھو عجب رہا، سرے حسین، سرے نیزہ، سر بلند رہا، سرے حسین، سرے نیزہ، سر بلند رہا، سرے یزید، سرے تخت، سر نگوں ہی رہا۔ اوہ حسین پاک کی موت نے یزید کو جیتے جی شرمندہ کر دیا، اور اسی موت نے حسین کو ایسا زندہ کر دیا، اب گلی گلی نگر نگر حسین 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 ہے، بلکہ ولیوں کا نور العین ہے، شاہ ثقلین ہے، اور پھر یہ آسمان یا زمین ہے، نعرے لگاتا معین الدین ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔
آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اشارے ہوتے ہیں یہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ جو اشارے ہوتے ہیں یہ گجھی مار جیڑی ہوندی ہے وہ زیادہ اثر کر دیے، تسی کھول کے کیوں، میں سب کچھ کہہ گیا۔ اس لیے ویسے بھی سمجھدار جو پولیس والا ہوتا ہے وہ مارتا بھی ہے، داغ بھی نہیں لگنے دیتا تاکہ مقدمہ ہی نہ بن سکے۔ اس لیے یزید کا حال دیکھو، یزید کا بادشاہ وہ رہا، تخت پہ وہ بیٹھا تھا، لیکن بتاؤ صدیاں بیت گئیں، نعرہ لگ رہا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ فرق یہ ہے کہ جس نے سارا گھر بار کربلا میں لٹایا وہ امام حسین ہے، جو ایک سر لے کے پنڈے میں آیا وہ غلام حسین ہے۔ فرق ہے نا، غلام نے ایک سر دیا، امام نے سارا نگر دیا۔ فرق ہوتا ہے لیکن اسے مٹانے والے مٹا نہ سکے، بلکہ کبھی تھے دور کے قابل، کبھی سرے مقتل، سروں کو نام محمد پہ وارنے والے۔ اے پیارے نتیجہ جب آئے گا لگ پتا زندہ باد۔ ماشاءاللہ، ہاں یہ اس طرح گجھی مار دو نا، کیونکہ آپ جب بولتے ہیں تو آپ ابھی پتھر اٹھاتے ہیں، کتا پہلے بھاگتا ہے کہ انہیں میں نے ہی مارنا ہے، نہیں سمجھے جی؟ اس لیے سبحان اللہ، میں آج کا جو اہتمام ہے یہ میرے قبلہ حاجی بشیر احمد صاحب اور حافظ ضیاء اور ان کے بھائیوں کا کام ہے، میرا ان کو بھی سلام ہے۔ آج کا ثواب پہ سارا انہی کے نام ہے۔ اتنی سونے محبوبوں کے ذکر، اتنا خوبصورت اہتمام، سبحان اللہ، کس کس کا نام آیا، اور جبریل سے لے کر آخری فرشتے تک کا سلام آیا، اور اگر اللہ نظر دے تو ہر طرف فرشتے گھیرے ہوئے ہیں، ارواح اولیاء کی متوجہ ہیں۔ سنو تو کس کا نام آ رہا ہے، کدھر کدھر سے سلام آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، میرا حسین کیا مٹ سکا؟ یزید کا نام مٹا، یزید کا کام مٹا۔ 135 ہجری آیا، 75 سال زیادہ سے زیادہ اس کی جو نسل تھی، جو فصل تھی، اس کو مٹانے والوں نے ایسا مٹایا کہ اس کے جتنے چاہنے والے مٹائے گئے، مارے گئے، اور مار کے نیم مردہ لاشاں بچھائے گئے۔ آنے والوں نے لاشوں کے اوپر دسترخوان بچھائے، اور یزید کی قبر کو جا کے اکھیڑا۔ یزید کی لاش کیا ملتی، اس کی ہڈیاں جو جلی ہوئی ہڈیوں کو ہتھوڑوں سے توڑا گیا، توڑ کے نکالا گیا، چوکوں میں لٹکایا گیا۔ اور میں اسی ملک شام میں گیا، اسی شہر دمشق میں گیا، اسی دربار کی جگہ پہ میں پہنچا۔ میں جس وقت جامع دمشق میں داخل ہوا، میں نے دیکھا مخلوق مسجد کی طرف نہیں جاتی، سیدھی جا رہی ہے۔
میں بھی لکیر کا فقیر پیچھے چلتا گیا. ایک جگہ پہ میں جب آیا میں نے پوری مخلوق کو مڑتے پایا. مسجد کا کونا ہے, اتنی ساری جگہ تھی اور وہاں لوگ کھڑے ہو کے نبی اور آل نبی پہ درود پڑھ رہے تھے. میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. میں نے ایک صاحب ریش جس کو میں نے علم والا سمجھا, ٹوٹی پھوٹی عربی میں پوچھا یہ کیا جگہ ہے؟ اس نے کہا یہ جو چھوٹا سا جالا ہے اس تاکچے میں, اس تاک میں بس 3 دن کے لیے پاک حسین کا سر رکھا گیا تھا. آج تک درود ہے, سلام ہے, واہ حسین تیرا مقام ہے. جہاں 3 دن تیرا سر ہے اب تک وہ رحمت نگر ہے, وہ خدا کا گھر ہے. لیکن میں نے پورا شام ڈھونڈا مجھے یزید کی قبر کا نشان ملے. ہائے ہائے, پورا دمشق گلی گلی ڈھونڈا, کہیں اس بادشاہ کا نام ملے. مجھے اس کی قبر کا نہ نام ملا, نہ نشان ملا, نہ خاک ملی. لیکن جس گلی میں میں آیا وہیں پہ کسی نہ کسی نبی کی آل کی بچی بچے کا مزار پایا. میں نے وہیں مسجد میں سر جھکایا. رب اب مجھے سمجھ میں آیا, زندگی میں نہ دیکھو موت آئے گی, آئینہ دکھائے گی, ساری بات کھل جائے گی, یزیدیت رول جائے گی, دنیا حکومت والوں کو بھول جائے گی. لیکن جہاں تک جائے گی نظر آئے گا ان شان آقا ہول ابتر. ہاں, اس لیے عبرت کے لیے اتنا ہی. لیکن ہم نہیں بھول سکتے نہ غازی علم الدین کو, نہ اس کے بعد حضرت غازی محمد ممتاز کو, نہ اس کے جنازے کی نماز کو, نہ اس کے جنازے کی نماز کو. کمی ہم میں ہے, ہم میں رہی, لیکن جانے والے تم نے جو کرنا تھا کر گئے ہو. تم قبر میں نہیں, تم مدنی کے گھر گئے ہو. یہ ذہن میں رکھو. میری آخری بات کہ ایک گدھا تھا, رہتا مدینے میں تھا, نام اس کا یافور تھا, وہ بھی عاشق حضور تھا. اس کے سینے میں بھی نبی کے عشق کا نور تھا. جب محبوب نے پردہ فرمایا اس کو کس نے بتانا تھا؟ وہ ہر در پہ آیا, ہر در پہ آیا, جہاں محبوب کو بٹھاتا تھا ہر دروازے پہ آیا, سر ٹکرایا پر مدنی ماہی نظر. تو بیلی تے سب جگ بیلی, تے نہ بیلی وی بیلی, سجنا باج محمد بخشا سنی پئیے حویلی. حیوان تھا, جانور تھا, پر عاشق تھا میرے نبی کا. ہر دروازہ کھڑکایا, ابو بکر کے در آیا, عمر کے دروازے پہ آیا, ہر در کھڑکایا, پر یار کہیں نہ پایا. غلام فریدا اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے. یہاں تک مسجد نبوی میں ایسے سر ڈالا نظر نہ آیا کملی والا. آخری امید تھی اسے
جب حضور کہیں نظر نہیں آتے تھے تو آخر میں جب یہ جاتا تھا بی بی فاطمہ کے گھر نبی سہی کو پاتا تھا، وہاں دل ٹھنڈا ہو جاتا تھا، بس آخری سہارا یہ در تھا تمہارا۔ جب بی بی زہرا کے دروازے پہ آیا، سر ٹکرایا، در کھلا، آگے بی بی کو روتے پایا، سمجھ گیا سہی مکھ موڑ گئے، رشتے توڑ گئے، لد گیا ماہی تے پا گیا وچ فکراں، پاٹی لیر پرانی وانگوں ٹنگ گیا وچ ککراں۔ اب اس نے کہا جینا فضول، چھوڑ گئے سونے رسول، کٹ گئے ہمارے اصول، جینا فضول۔ اب اس نے دوڑ لگائی موت کے پیچھے، موت آگے ہے وہ ہائے ہائے وارث شاہ ان عاشقاں صادقاں نوں ذرا خوف نہیں جند گوامنے دا۔ ممتاز قادری کی آخری رات تھی، چھوٹے معصوم بیٹے اور حسرت ارمان بھری بیوی سے ملاقات تھی، جسے پتا تھا کہ آج رات یہ رات پھر نہیں ہوگی اور یہ ملاقات پھر نہیں ہوگی، جسے سمجھ آ گئی تھی کہ آج سہاگ لٹ جائے گا، آج ظاہری رشتہ ٹوٹ جائے گا، آج میرا یہ اکلوتا یتیم ہو جائے گا، آج باپ کے سر سے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے گا۔ اپنے بچے کو وہ نوجوان بی بی جس نے ہزاروں خواب بنے تھے، حسرتیں ارمان پالے تھے، آج بچے کو لے کر پورے خاندان کے ساتھ جب اپنے خاوند کے سامنے آن بیٹھی اور خاوند نے دیکھا کہ بند کو باندھ رہے ہیں سارے، مگر کیا کیجے چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، پلکوں کے بند ٹوٹے، فوارے آنکھ سے چھوٹے، لیکن حضرت ممتاز نے پھٹ بولا، کہا میرے سامنے رو کے میرے حوصلے گھٹانے آئے ہو یا بڑھانے آئے ہو؟ میں مر نہیں رہا، میں زندگی کسی کے نام کر رہا ہوں، راہوں سے تیری گزر رہا ہوں، انگاروں پہ پاؤں دھر رہا ہوں، میں بھی ہوں نصیر، کیا تماشا جو نہ ہو سکے وہ کر رہا ہوں۔ بس ممتاز حسین کا میری جان، وہ تو یہ حیوان تھا، یافور حیوان تھا، بھاگا جنگل کی طرف، وہ جو تجھ بن نہ جینے کا کہتے تھے ہم، لو وہ عہد ہم وفا کر چلے۔ بھاگتے بھاگتے مولا علی کی نظر پڑی، فرمایا لوگ کوئی سے روکو، مگر اس نے کہا ان کے بغیر جیے تو کس کے لیے رہے دنیا میں، تو کس کے لیے؟ بھاگتا بھاگتا دنیا بھاگی، مگر ایک کنواں دیکھا، چھلانگ لگائی، لے او یار حوالے رب دے تے جان دیتی راہ تیرے، حشر دہاڑے شرما رکھی پردے کج لئی میرے۔ کنویں میں اتر گیا، دنیا نے کہا مر گیا، یہاں تک تو علماء نے لکھا، صوفیاء کہتے ہیں مولا علی نے غواص اتار دیے، اترو نکالو میرے نبی کے عاشق کو، نکالو۔ جب اترے غواص، اترے بحر کے شناور، اترے کنویں میں،
ہڈیاں نکال لائے، پتھر نکال لائے، لکڑیاں نکال لائے، پر اتنا بڑا وجود نہ ملا۔ علی نے کہا وہ کدھر گیا؟ ہائے ہائے وہ کدھر گیا؟ صدا عشق نے دی، اس نے کہا تعلق مجھے وہ حاصل ہے تیرے کوچے کی زمین سے، مروں گا میں کہیں بھی اٹھوں گا وہیں سے۔ لکھ رکھو گوجرانوالے والوں، ممتاز کا بدن 12 کہو میں ہے، لیکن روح تمہیں کہیں مدینے میں ملے گی انشاءاللہ۔ بندے نہیں بولتے، جنازے بولتے، بات ادھوری پھر کریں گے پوری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔